کسی کی طبیعت کو بدلنا مشکل ہے، کسی کی عادت کو بدلنا مشکل ہے۔ مشہور ہے نا کہ جبل گردت جبلت نہ گردت، کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن عادت نہیں چھوٹ سکتی۔ قرآن نے یہ اعجاز کر کے دکھا دیا، یہ معجزہ کر کے دکھا دیا کہ وہ طبیعتیں جو کفر پہ جمی ہوئی تھی، جو شرک پہ سٹی ہوئی تھی، جو ضلالت پہ اٹی ہوئی تھی، اور قرآن کریم نے ان طبیعتوں کو وہاں سے ہٹا کے صراط مستقیم پہ لگا دیا۔ تمہاری ڈیمانڈ ہے نا کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم زمین سے پانی کے چشمے جاری کر کے دکھائیں، عرب کی بنجر زمین سے، تب مانو گے۔ اور پاگلوں، عرب کی زمین اتنی بنجر نہیں جتنے بنجر تمہارے سینے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس قرآن نے تمہارے بنجر سینوں سے ہدایت کے چشمے جاری کر کے دکھا دیے۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تمہاری یہ ڈیمانڈ ہے نا کہ مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤ، مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤ، یہی ڈیمانڈ ہے نا قرآن سے۔ تو قرآن نے کر کے دکھا دیا۔ مردہ اس سے نہیں کہتے جس کی روح نکل جائے، مردہ اس کو بھی کہتے ہیں جس کی ضمیر مر جائے۔ مردہ صرف اس سے نہیں کہتے جس پہ کفن کی چادر پڑ جائے، مردہ اس سے بھی کہتے ہیں جس پہ غفلت کی چادر پڑ جائے۔ تم سے بڑا مردہ کون ہوگا؟ اللہ کی یاد سے غافل رہنے والا بھی مردہ ہے۔ تم مردہ تھے، قرآن نے تم کو زندہ کیا ہے۔ تم ایسے مردہ تھے کہ اونٹ اگر پہلے پانی پی لیتا تو صدیوں تک آپس میں لڑتے تھے۔ تم اتنے مردہ تھے، قرآن نے تمہیں ایسا زندہ کر دیا کہ تم اونٹ کے پہلے پانی پینے پر صدیوں تک لڑتے تھے۔ قرآن نے تمہیں وہ زندگی دے دی کہ یرموک میں 3 صحابی جان تو دے دیتے ہیں لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرتے۔ تم اتنے مردہ تھے کہ تم نے زندہ انسانوں کو جلانے کے لیے آگ کے شعلے بھڑکا دیے۔ عمرو بن ہند نے 7 دن کے بھوکے انسان کو جو کھانے کی تلاش میں آیا تھا، آگ دیکھ کر آیا تھا، اس کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ ایک بوڑھی عورت جس سے کچھ نظر نہیں آتا تھا، اس سے پکڑ کے زندہ آگ میں ڈال دیا تھا۔ تم تو اتنے مردہ تھے، قرآن نے تمہیں ایسا زندہ کر دیا۔ یہی مردے جو زندہ انسانوں کو جلانے کے لیے آگ کے شعلے بھڑکاتے تھے، قرآن نے ایسا زندہ کیا کہ پھر مہمان کو کھلانے کے لیے گھر کے دیے بھی بجھا دیے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کا مشہور واقعہ، بیوی سے کہتے ہیں مہمان آ رہا ہے، کھانا تھوڑا ہے، تو دیا ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، میں صرف ہاتھ چلاتا رہوں گا، مہمان سیر ہو کے کھائے گا۔ یہ وہی لوگ تھے جو زندہ انسانوں کو جلانے کے لیے آگ کے شعلے بھڑکاتے تھے۔ یہ کس نے ایسی زندگی دے دی کہ آج تو مہمان کو کھلانے کے لیے گھر کے دیے بھی بجھا دیے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آیا اور ساتھ میں نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی جس نے عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی۔ لیکن مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا، مسئلہ اس وقت ساری انسانیت کا تھا۔ قرآن جب نازل ہو رہا تھا مسئلہ عرب کا نہیں تھا، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ گاڑ رہا تھا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ سارے انسان مل کر انسانیت کو مٹی میں دفنانے جا رہے تھے۔ یہ قرآن نے ان کو زندگی دی۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمہیں اس آگ سے، اس جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ تو قرآن پہلے ہیبت تھا اور پھر یہ برکت بنا۔ قرآن برکت ہے، نبی کا فرمان ہے، تبرک بالقرآن، اور قرآن کریم میں بھی کہا گیا کتاب انزلناہ الیک مبارک وہذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب میرے محبوب جو ہم نے دی ہے
بڑی برکتوں والی کتاب ہے. اور نبی نے فرمایا مسلمانوں اس قرآن سے برکت حاصل کرو. برکت یہی تو ہے نا شکایت. بہت صاحب تاپیز بنا کے دو, ہمارا برکت کون لاتے ہیں, آتا دکھے جاتا کون دکھے, کما کما کے تھک گیا اور جو ہے گھر ڈیمانڈا پوری کو نہیں ہوا ہے. تو یہ برکت جو نظر نہیں آ رہی ہے نا, تو سب سے بڑا جو ہے ہمارے لیے برکت کا ذخیرہ موجود ہے. نبی نے فرمایا برکت چاہتے ہو تو قرآن سے برکت حاصل کرو. گھر میں اگر برکت چاہتے ہو گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو. دکان میں برکت چاہتے ہو دکان میں جو ہے قرآن کی تلاوت کیا کرو. گجراتی مسلمان کی طرح گجراتی مسلمان اپنی دکان پہ بیٹھ کے بھی خدا کا قرآن پڑھتا ہے. ہم راجستھانی مسلمان بھی ایسے ہو جائیں. قرآن اب رمضان آ رہا ہے. علامہ عبدالشکور دین پوری فرمایا کرتے تھے یہ رمضان قرآن میں آیا, قرآن رمضان میں آیا. یعنی قرآن کا رمضان کا ذکر قرآن میں آیا اور قرآن کا نزول رمضان میں آیا. آپ پوچھیں نا رمضان کی اتنی عزت کیوں ہے, اتنا احترام رمضان کا کیوں ہے؟ روزہ رکھنے کی وجہ سے یا تراویح پڑھنے کی وجہ سے؟ قرآن یہ جواب نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان تو اسی لیے قابل احترام ہے, اس میں خدا کا قرآن آیا ہے. رمضان اسی لیے قابل احترام ہے کہ اس میں خدا کا قرآن آیا ہے. پوچھئے نا قرآن کریم سے کہ لیلۃ القدر کی اتنی قدر کیوں ہے؟ مسجدیں بھر جاتی ہیں, لوگ گھروں میں عبادتیں کرتے ہیں, ساری رات جاگ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. لیلۃ القدر کی اتنی قدر کیوں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر کی اسی لیے قدر ہے. ایک اللہ والے سے پوچھا گیا کہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ فرمایا جس رات کی تو قدر کر لے وہی رات قدر کی رات ہے. جس رات کی بھی تو قدر کر لے وہ رات تیرے لیے قدر کی رات ہے. تو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ لیلۃ القدر اسی لیے قابل قدر ہے, اس میں خدا کا قرآن آیا ہے. قرآن کی وجہ سے قرآن سے جس نے بھی رشتہ جوڑا وہ سردار بن گیا. لکڑی معمولی سی رہل اور کوئی کے ہاتھ لگ گیا بھی چولہے میں گال دیتے, بڑی ارے مول صاحب کا ہاتھ لگی اور مول صاحب نے جا کے کہا کارپیٹر سے ستھار سے رحل بنا کے دو قرآن کی. وہ لکڑی جب رحل بنی اس کو سینے سے لگایا ہے نا, عزت ملی اس لکڑی. کپڑے کا معمولی سا ٹکڑا تھا لیکن جب اس قرآن کا جزدان بن گیا تو پھر اس کو پیشانی سے لگایا جاتا ہے, اس کو بوسے دیے جاتے ہیں. ارے کپڑے کو عزت کیوں ملی, لکڑی کو عزت کیوں ملی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا ہے. مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے ابھی تک قرآن سے رشتہ نہیں جوڑا ہے. ایمان جو ہوٹل پہ بیٹھ کے چرچائیں کرتے ہیں مسلمان بیکورڈ کیوں ہے, مسلمان کی ہوا نکلی ہوئی ہے, مسلمان کا اسٹیٹس کیوں گر گیا, مسلمان کا ویلیو ختم کیوں ہو گیا. اتنی بڑی تعداد میں ہیں, خزانے سب ان کے پاس ہیں, سونے کے خزانے مسلم کے پاس, تیل کے خزانے مسلم کے پاس, بڑی بھاری تعداد میں کئی ملکوں میں حکومتیں کرتے ہیں. ہوا کیوں نکلی ہوئی ہے؟ یہ تو ہماری باتیں ہیں. کوئی کہتا ہے یار ان کو انگلش نہیں آتی اس لیے پیچھے ہیں, کوئی کہتا ہے تعلیم میں پیچھے ہیں اس لیے پیچھے ہیں, کوئی کہتا ہے یہ حکومت میں نہیں ہے سیاست میں پیچھے ہے اس لیے پیچھے ہیں. یہ ساری باتیں صحیح ہیں, بے شک ہم تعلیم میں پیچھے ہیں. اگر تعلیم میں آگے ہوتے تو ہر جگہ بھی آگے نظر آتے. لیکن علامہ اقبال نے کہا, میں بھی ایک وجہ بتا دیتا ہوں کہ مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہے. اقبال نے قلم اٹھایا اور کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم ذلیل و خوار ہوئے قرآن چھوڑ کر. اقبال نے تو یہ کہا تارک قرآن ہو کر, یعنی قرآن کو چھوڑ کے ذلیل و خوار ہوئے. اس لیے تو چھوٹی چیزیں اگر قرآن سے رشتہ جوڑ کے عزت پا سکتی ہیں تو ہم مسلمان قرآن سے رشتہ جوڑے تو عزت ہمیں کیوں نہیں مل سکتی. اس لیے اپنا رشتہ قرآن سے صحیح معنی میں رسمن نہیں. کوئی مر گیا, دادی کا انتقال ہو گیا, مول صاحب ٹابرا نہ لے کے آئیو, وہ ساتھ پیٹی بھی لائیو,
اب قرآن کو یاد کیا. حالانکہ اقبال کہتا ہے یہ زندوں کی کتاب ہے، زندہ لوگوں کو زندگی بتانے کے لیے آئی ہے، مردوں کی نہیں ہے. یہ مردوں کے لیے نہیں. ہم نے اس کو ثواب کی چیز سمجھ لی. صرف ثواب کی نہیں ہے، زندگی کے اصول دیتی ہے، زندگی کے راستے بتاتی ہے. اس لیے قرآن کو کریم کو سمجھ کے بھی پڑھے. اللہ کیا کہنا چاہتا ہے 30 پاروں میں. رمضان آ رہا ہے، ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھے، قرآن کو سیکھے، اپنے ہر بچے اور بچی کو قرآن کی تعلیم دلائے. عصری علوم کے ساتھ ایک بچی نے تقریر بھی کی کہ اسلام دوسرے علوم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ ہمارے اداروں کی پہلے ترتیب یہی تھی کہ ایک ہی جگہ پہ سارے علوم پڑھائے جاتے تھے. یہ انگریز کی سازش تھی تو اس نے اپنے اسکولی نظام سے اسلام کو نکالا، اور پھر جس وقت ملک تقسیم ہوا اور آزاد ہوا، اس وقت ہمارے اکابرین کے لیے سب سے بڑی فکر کی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس دیش میں اسلام کو کیسے بچایا جائے، اس دیش میں قرآن کو کیسے بچایا جائے. کیونکہ انہوں نے قسم کھائی تھی. انگریز نے کہا تھا، آپ کو یاد بھی ہوگا، کئی ہزاروں کی تعداد میں ہسٹری میں آپ پڑھتے ہیں کہ انگریز نے قرآن کے نسخے جلانے شروع کیے. مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا تھا، او انگریز تو قرآن کو ختم اس طرح نہیں کر سکتا، تو برق کو جلا سکتا ہے، لیکن 30 پارے جو سینوں میں محفوظ ہیں وہ کیسے جلائے گا. انگریز بھی تنگ رہ گیا. تو علماء کو فکر یہ تھی کہ قرآن کو کیسے بچایا جائے، اسلام کو کیسے بچایا جائے. اس لیے انہوں نے زور بہت دیا قرآن پہ، حدیث پہ. یہ ان علماء کا احسان ہے، ورنہ آج ہم بھی مسلمان نہ ہوتے اگر علماء نے اس وقت اسلام کو بچانے کی فکر نہ کی ہوتی. جو باتیں کرنا تو آسان ہے کہ مولوی لوگ جو ہے پیچھے ہیں، بڑے بیکورڈ ہیں، مدرسوں میں یہ نہیں پڑھاتے وہ نہیں پڑھاتے. بھائی صاحب، مدرسوں کے علاوہ بھی جو 98% بچے ہیں وہ مدرسوں سے باہر ہیں، ان کی فکر کرو. پیک پہننے والے، انگلش جاننے والے تجھے مولویوں پہ جو ہے تبصرہ کرنے کے بجائے اور گوار میں بیٹھ کے تجزیہ کرنے کے بجائے تجھے خود کو مسلمانوں کا اسکول قائم کرنا چاہیے تھا، تجھے مسلمانوں کے لیے کالج قائم کرنا چاہیے تھا. اور علماء کا احسان ہے. اور آج یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بیچ میں جو ہم سے بڑی سستی ہو گئی کہ دوسرے علوم کی طرف دھیان نہیں دے پائے، لیکن اب جو ہے ہر مدرسہ یہ کوشش کر رہا ہے کم سے کم ہر مدرسہ 12ویں تک ساتھ میں لے کے چلے. ضرورت ہے یہ. آپ نے دیکھا ہوگا مولانا محمد صاحب کی تشریف فرما ہے، سلطانہ کے اندر ایک الگ بلڈنگ بنائی ہے تاکہ ان عصری علوم سے بھی ہمارے بچے کورے نہ رہیں. اسلام علم میں تقسیم نہیں کرتا، یاد رکھنا. علم میں کوئی تقسیم نہیں. نبی نے نفع دینے والا علم اللہ سے مانگا ہے، ہر نفع دینے والا علم اللہ سے مانگا ہے. تو اس لیے سارے علوم پہ تمہارا دسترس تھا، تمہارا قبضہ تھا، لیکن ہم سست ہو گئے، ہم پڑھائی چور ہو گئے، ہم نے محنت کرنا چھوڑ دی، اس لیے دوسرے لوگ استاد بن گئے. ورنہ یہ یورپ جو آج علوم پہ فخر کر رہا ہے یہ مسلمان کا اسٹوڈنٹ ہے. اس نے جو علم سیکھا ہے وہ اسپین سے آیا تھا. اسپین میں کون تھے؟ صحابہ کے شاگرد تھے. صحابہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. اگر ابن رشد نے آتا، الفارابی نے آتا، البیرونی نے آتا، وہ الفارابی جس نے ارسطو اور افلاطون کی کتابوں کا ترجمہ کیا، انہوں نے یورپ کو سمجھنا. ارسطو کی کتابیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. یورپ جنگلی انسان تھے، علم سے دشمنی تھی ان کو. مسلمانوں نے ترجمے کر کر کے ان کو علم سکھایا ہے. یہ ان کا استاد، مسلمان ان کا استاد رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے چند صدیوں سے ہم کمزور ہو گئے. ابھی ہم نے محنت کرنا چھوڑ دی، ریسرچ کرنا چھوڑ دیا. ورنہ قرآن کے حکم کو مانتے ہوئے البیرونی نے جو ہے ریسرچ کرنا شروع کیا تھا. وہ سائنسداں کے ساتھ ماہر فلکیات کی بن بیٹھا. وہ کون تھا؟ الکندی، دنیا کا سب سے بڑا انجینئر مسلمان تھا، ہمارے اداروں سے نکلا تھا. آئیے واپس اسی علم کی آل راؤنڈر کی طرف آئیے. میں اپنے بچوں کو کہا بھی کرتا ہوں آل راؤنڈر بنیے. یہ 20 دور ہے، بلکہ 5 اوور کی بات ہو رہی ہے. وقت بہت تیز رفتاری سے چل رہا ہے.
قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اس میں آل راؤنڈر افراد چاہیے. آل راؤنڈر صرف آپ جو ہے بیٹنگ کر لیں گے آپ کو ٹیم میں کوئی نہیں لے گا. آل راؤنڈر کی ضرورت ہے. دین کے بھی ہوشیار بنو, دنیا کے بھی ہوشیار بنو. یہ ہے صحیح آل راؤنڈر. آپ عصری علوم بھی حاصل کریں اور دینی علوم بھی حاصل کریں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا بن گیا تو ڈاکٹر, بن گیا منتری, آوے تو لولائی کو نہیں. وہ کیا کو منتری ہے, پھر مول صاحب ہے, مفتی صاحب ہے, لیکن وہ بیگ میں فارم بھرنے کو نہیں آوے. مول صاحب ہے, خطیب صاحب ہے, لیکن وہ ریلوے اسٹیشن پہ وہ ریزرویشن فارم بھرنا نہیں آتا. اس لیے دونوں علوم کی اہمیت کو سامنے رکھیں اور جو ہے ان کے اوپر دھیان دیں. اپنے بچوں کو دونوں طرح کے علم سے جو ہے آراستہ اور پیراستہ کریں. یاد رکھیں باقی جو ہے ساری دولتیں یہی رہ جانی ہیں, لیکن قرآن کریم کی جو دولت ہے یہ قبر تک ساتھ دے گی. اور قرآن کریم قبر میں اندر اتر کے لڑکی کو سہیلی کی صورت میں آئے گا اور مرد کے پاس میں دوست کی شکل میں آئے گا اور کہے گا غم نہ کر, میں تیرے ساتھ ہوں. آج سب نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا لیکن میں قرآن ہوں, تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اتنے میں وہ منکر نکیر اور مبشر اور بشیر آ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ابھی تھکا ماندہ آیا ہے, اس کو پریشان مت کر, جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے, یہ میرا دوست ہے, یہ میری سہیلی ہے, تجھے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ. وہ فرشتے کہتے ہیں ہم تجھے پوچھنے نہیں آئے, ہم تو اس کو پوچھنے آئے, تو کون ہے, ہٹ جا. قرآن جلال میں آ کے کہے گا تم ہٹنے کی بات کرتے ہو, میں نے تو فیصلہ اور ارادہ کر لیا ہے کہ جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کرا دوں تب تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اس سے بڑا وفادار کون ہوگا. اس قرآن کریم کو بھی ساتھ رکھیے اور دوسرے شعبوں میں گھس جائیے, لیکن اسلامی اصولوں کے ساتھ, اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ, اپنی پہچان کے ساتھ. اگر کھلاڑی بھی بننا ہے آپ کے اندر اسلامی اصول ہو, آپ جو ہے ڈاکٹر بھی بن جائیں اسلامی اصولوں کے ساتھ, پھر وہاں بھی آپ جنت کما سکتے ہیں. انجینئر بن جائیں اسلامی اصولوں کے ساتھ, سیاست بھی کریں اسلامی اصولوں کے ساتھ. تو آپ بس میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم ضرور دلائیں اور ساتھ میں جو عصری علوم ہیں ان میں بھی کسی بھی حال میں پیچھے نہ رہیں. اگر اس ملک میں بچوں سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو اپنے ہاتھ میں علم کا جوہر رکھنا ہوگا, علم کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. علم ایسی چیز ہے جو چھوٹوں کو حوصلہ دیتی ہے, بڑوں سے بات کرنے کا ایک سلیقہ دیتی ہے, ایک ڈھنگ دیتی ہے, ایک جرأت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر, وہ علم ہے. چھوٹا سا پرندہ ہے ہدہد جس کا نام ہے, حضرت سلیمان بڑے غصے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب وہ آئے تب بتانا میں ذبح کر دوں گا, سخت سزا دوں گا. لیکن اس کے پاس علم کے حصوں میں سے ایک حصہ خبر تھی اس کے پاس, تو کہنے لگا فقال احط بما لم تحط به, وہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں جانتا ہوں خبر, آپ کو پتا نہیں شاید, میں ایک خبر لے کے آیا ہوں, آپ سزا بعد میں دیں, پہلے میری بات سنیں. تو یہ حوصلہ کس نے دیا؟ سلیمان تو جلال میں تھے, ذبح کرنے کی بات ہو رہی تھی, تو ہدہد کو حوصلہ دیا علم نے. علم کا حصہ ہے خبر. وہ خبر تھی اس کے پاس کہ یمن میں ایک عورت ہے بلقیس جس کا نام ہے, اس کا تخت ہے, سورج کی پوجا کرتی ہے. اللہ کے پیغمبر آپ نے ان کو دعوت نہیں دی, فرمایا میں کیسے دعوت دوں, وہ تو بہت دور رہتی ہے. تو ہدہد کہنے لگا آپ خط لکھ دیں میں پہنچا دوں گا, آپ خط لکھ دیں میں پہنچا دوں گا.